الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر۔ بس چاہیے کہ انسان دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا۔ وہ پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ اس کی بازگشت پر ہر طرح قدرت رکھتا ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ الطارق کی آیت مبارکہ نمبر 8 تک کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گزشتہ درس مبارک میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان پر محافظ ہے۔ اس کی مکمل تفصیل وضاحت آپ نے سماعت کی کہ کس انداز میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کا محافظ ہے اور اس کے ہر عمل پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت یاد کروائی۔ در حقیقت یہ جوابات ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، جنہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اپنی قدرت کاملہ کو سمجھانے کے لیے انسان کو اور کافر کو اس کے حقیقی وجود اور اس کی تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا وہ شخص جو قیامت کے روز دوبارہ اٹھنے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے وجود پر غور کرنا چاہیے۔ اس کافر کو اپنے وجود پر غور کرنے کے بعد یہ بات سوچنی چاہیے۔ تو فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ انسان اس پر غور کر لے۔ ظاہر ہے ہم جس شکل میں یہاں بیٹھے ہیں، کیا ابتداءً ہم ایسے ہی تھے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آج جس شکل میں ہم متشکل ہیں، کیا ہم از اول ایسے ہی تھے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ کیا جیسے آج ہماری ہڈیاں ہیں، کیا شروع میں ہم ایسے ہی ہڈیوں کے ساتھ تھے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا جیسے ہمارے آج گوشت ہے، کیا ہم شروع سے ہی ایسے تھے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ایک وہ ڈاکٹر، وہ میڈیکل کا انسان جو نہ کلمہ پڑھتا ہے، نہ رسالت کو مانتا ہے، نہ توحید کو مانتا ہے، ایک ہندو ڈاکٹر ہے، وہ یہ بات مانتا ہے کہ انسان ابتداء ایسا نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے اس کو نہ توحید سے تعلق، نہ رسالت سے تعلق، نہ وہ اللہ کو مانے، نہ وہ رسول کو مانے، لیکن وہ یہ بات مانتا ہے کہ انسان کا جو وجود ہے وہ ابتداءً جو ہے وہ ایک پانی کا قطرہ ہے، پانی کی بوند ہے۔ اور مزید جب سائنس نے ترقی کی اور میڈیکل کی دنیا میں لوگ آگے بڑھے تو انہوں نے کہا جی پانی کی بوند بھی نہیں ہے اس کا وجود، بلکہ اس کے اندر ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا سپرم ہے جو بالکل اتنا باریک ہے کہ جس کو عام آنکھ سے، جس کی بینائی بالکل درست ہے، اس بینائی سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ جو ہے بالکل جو مائکروسکوپ ہے اس کے ذریعے اس سپرم کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو بالکل نظر بھی نہیں آتا۔ اس سے انسان کا وجود جو ہے وہ مارز وجود میں آتا ہے۔ آج یہاں تک سائنس پہنچ گئی تو پھر پتہ کیا چلا، آپ میں جتنے انسان ہیں اس دنیا میں، ہم جتنے موجود ہیں، ہماری جو ابتداءً جو حیثیت تھی وہ کیا تھی؟ ایک نہ نظر آنے والا سپرم جو کہ مائکروسکوپ کے بغیر دیکھا بھی نہیں جا سکتا، وہ آیا مرد کی پیٹھ سے، عورت کی چھاتی سے، اور اس کا ملاپ ہوا
اور اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر اسے ایک خون میں تبدیل فرمایا ایک عرصے کے بعد، اور پھر وہ خون ایک عرصے کے بعد جمع ہوا خون بن گیا، پھر وہ اس سے لوتھڑے کی شکل میں آگے منتقل ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ وہ سخت ہوتا گیا، پھر اس میں ہلکی سی ہڈیوں کا وجود آنا شروع ہوا، پھر ہڈیوں کے وجود کے بعد آہستہ آہستہ اس کی شکل بننا شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد شکل میں اجزاء جو ہے انسانی شکل کے وہ بننا شروع ہوئے، اور یہ پروسیس ہوتا ہوتا جو ہے وہ چلتا ہوا آج یہ جو انسان بیٹھا ہے اس کی ایک شکل جو ہے وہ بھی اس طرح نہیں تھی۔ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا سارا وجود، مونچھوں کے بال، داڑھی کے بال، اس کے بعد پھر اعضاء کا بڑھنا، یہ سارے تو بوقت پیدائش نہیں تھے۔ اب یہ مراحل ہیں جو طے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے، اس انسانی وجود کی جو اصل ہے وہ ایک چھوٹا سا نہ نظر آنے والا سبب ہی ہے، اصل بنیاد جس سے یہ سارا انسان کی باڈی کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ اس طرف غور کروا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک یہ انسان جو سامنے ظاہر ہے، اللہ نے ہمیں تو توفیق دی کہ اللہ نے ہمیں بائی برتھ پیدائشی ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا، اللہ کا بہت شکر۔ ہو سکتا ہے ہم کیا ہوتے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم پیدا ہی مسلمان کے گھر ہو گئے، اللہ کا کروڑہا شکر ہے، بے شمار شکر ہے، اور پیدا ہونے کے بعد ہمارے کان میں اذان پڑھ دی گئی، اور ہم پیدا ہوتے ہی شعور سنبھالتے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یاد کروا دی گئی۔ لیکن وہ شخص جو پیدا ہی ہندو کے گھر ہوا ہے، وہ شخص جو پیدا ہی ایک سکھ کے گھر ہوا ہے، وہ شخص جو پیدا ہی ایک مشرک کے گھر ہوا ہے، وہ بچہ جو پیدا ہی ایک کسی کافر کے گھر ہوا ہے، اسے کیا معلوم خدا کیا ہے، اسے کیا معلوم رسالت کیا ہے، وہ کیا جانے کہ موت کیا ہے، یہ کیا جانے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کا وجود ہونا یہ کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اپنی نظروں میں جب وہ ایک انسان کو آگ لگا کے اس کی خاک جو بنتی ہے وہ خاک بھی گنگا اور جمنا میں بہا کے پانی کے سپرد کر دیتے ہیں، اسے آپ کہیں کہ جناب یہ جو تم نے پانی میں بہا دی ہے نا راکھ، اس کے بعد اسی راکھ سے انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ نہیں تسلیم کرتی۔ اس حد تک یار کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں، ایک بہت بڑی جناب کوئی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، آپ اس کو آگ لگا دیں، اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کہیں یہ دوبارہ پھر ہو جائے گی، آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ یار جلدی راکستر ہوگی، اس کی راکھ بن گئی، راکھ بھی ہوا میں اڑ گئی، اب کہاں سے آئے گی؟ ایک شخص تھا، اس کا خلیان تھا گندم کا، مربوں میں گندم کھڑی تھی، جس میں سے ہزاروں انسانوں کا اس میں رزق تھا، اور ہزاروں انسانوں نے اس سے روٹی کھانی تھی، گندم بننی تھی، اس میں سے آٹا بننا تھا، اس میں سے بھوسا وغیرہ بننا تھا، جو ہزاروں جانوروں کی خوراک بنی تھی۔ ایک چنگاری آئی، آگ لگی، ساری خاکستر ہو گئی۔ بتائیے اس میں سے انسانوں کی خوراک نکلے گی؟ اس میں سے آٹا مانو، ہزاروں مانو، آٹا پیدا ہوگا؟ نہیں، سارا کچھ ختم ہو گیا، ایک سیکنڈ میں دیکھتے دیکھتے خاکستر ہو گیا۔ آپ سے جو کہا نہیں آپ صبر رکھیں، ابھی یہ گندم واپس دوبارہ آپ کو مل جائے گی، آپ کیا کہیں گے؟ ایپلوں کی دنیا میں تو رہتا ہے، یہ تو ختم ہو گئی۔ بالکل یہی معاملہ ہے یہاں پر۔ اب اللہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے مسلمان کو نہیں، ایک اس کافر کو بھی فرمایا، آ ذرا اپنے وجود پر غور کر، یہ جو تیرا پورا وجود ہے یہ ایسا نہیں تھا، تیرا وجود ایسا نہیں تھا۔ آپ کو بھی غور کی دعوت ہے، کافر کو بھی غور کی دعوت ہے، مشرک کو بھی غور کرنے کی دعوت ہے، ہم سب کو غور کرنے کی دعوت ہے۔ ہمیں اس لیے دعوت دی گئی، ہم تو مانتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو ہمیں پھر کیوں اللہ نے مخاطب کیا؟ قرآن تو ظاہر ہے ہم نے پڑھنا ہے، کیوں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ اے انسان غور کر،
اللہ نے تجھے کس عدم سے کس طرح تجھے ایک اس چھوٹے سے خلیے سیل اور سبب کے ذریعے تجھے یہ حسین وجود بخشا، اس مالک کے دربار اور اس کے دربار میں ہر لمحہ سجدہ شکر میں پڑا رہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے اس ایک ذرے سے تو نے مجھے کیا زر بنا دیا۔ یہ سارے زر نہیں ہے، سونے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ انسان کی کیا عزت اور وقار اور اس کا کیا مقام ہے، اسی کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو بڑا عزت والا بنایا۔ اب بنی آدم میں سارے بوقت پیدائش اللہ نے سب کو عزت والا بنایا۔ اس کی آگے اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنی عزت برقرار نہ رکھے اور ایسے عمل اور کردار ادا کرے کہ اپنی عزت کو گوا دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وگرنہ اللہ نے سب کو صاحب عزت پیدا فرمایا۔ یہ بات ہے۔ اب ان الفاظ پہ غور کیجیے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے اسے کس چیز سے بنایا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اسے ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو کہ انسان کے پیٹھ اور اس کے پسلیوں کے درمیان سے یہ نکلتا ہے پانی کا قطرہ اور پانی کی بوند۔ انہو علی رجعہ لقادر، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ اب اس کی دو تفسیریں، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان بنایا ہے، آپ اور میں صرف بیٹھے ہیں، جس کا وجود وہی ہے جو حقیقت میں نے بتائی۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہوں نا تو میں دوبارہ تمہیں بھی اسی کیفیت میں لے جاؤں، پھر تم اسی وجود میں چلے جاؤ، اور اللہ اس پہ قادر ہے، اللہ اس پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی اللہ نے فرمایا غور کر کہ تجھے اس وجود سے یہاں تک وجود میں لایا ہے، کیا اس وجود کو دوبارہ صرف زندہ کرنے پر وہ قادر نہیں ہوگا؟ وہ تو سب زیادہ اور آسان ہو جائے گا، اور زیادہ آسان ہے۔ یہ پورا وجود ہے، یہ اس میں سے ایک روح نکال لی، وجود یہی جہاں تھا وہاں رک گیا، اب دوبارہ کیا کرنا ہے؟ صرف حکم ہی دینا ہے کہ وہ روح دوبارہ ڈال دیا، دوبارہ اسی انسان کو زندہ کر دیا۔ یہ مالک کا فیصلہ ہے۔ اس پر بہت لکھا مفسرین نے، ابھی میں تقریباً آدھا گھنٹہ صرف اسی کے تفسیر اور آیات و حدیث پڑھتا تھا، اور بے شمار اس پر حدیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لوٹانے پر جو قدرت دی ہے وہ کیا کمال ہے۔ یہ آیت مبارکہ دن میں اپنے استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اسی پہ میں بات کر رہا تھا کہ مجھے سمجھ یہ کیا وجہ کیا ہے، اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ انسان کے وجود میں اس پانی کے ناپاک قطرے کی بہت زیادہ بات کی، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت کا فرمایا، انہوں نے فرمایا یہ بار بار اس لیے دہرایا کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہاری وہ ٹیونیں کرنا چاہتا ہے۔ مگر یہ کس انداز کی ٹیونیں کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی اوقات یاد کرواتا ہے کہ انسان بن کے رہے، اپنی حقیقت نہ بھول، تیری حقیقت یہی ہے، ایک وہ پانی کی بوند، یہ شکر کر، اللہ کے دربار میں جھک جا، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تجھے کتنا حسین و جمیل بنا دیا۔ مگر نہ تیری اوقات یہی ہے، ہم سب کی اوقات یہی ہے۔ کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اپنی اوقات میں رہ، کہتے ہیں نا جی، ہم انسان ہو کے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے کون تو اسے پیدا کیا بنایا، لیکن کہتے ہیں نا، اور بھائی اپنی اوقات میں رہ، ہم تجھے جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اپنی اوقات میں رہ اور انسان بن کے رہ، تیری اوقات یہی، اور اس کو ہمیں ہر لمحہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ تصور ہمارے ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے کہ ہماری اوقات ایک پانی کی بوند ہی ہے، یہ جو سب کچھ تیرے اور میرے پاس ہے یہ کس کا ہے؟ یہ صرف اللہ کی عطا اور اس کی رحمت۔ اللہ کی ذات ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو نعمتیں ہمیں سب کو ملی ہیں اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے